ظاہری اعمال بھی ہوتے ہیں اور اسلام نے اندر کے اعمال کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کا حکم دیا ہے. اندر کے اعمال کیا ہیں؟ دل کے اعمال. آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دل کی چاہتوں اور دل کی خواہشات کو کہ کس سے محبت کرنی ہے کس سے نہیں کرنی، اس کا بھی لبرل لوگوں کے پاس کوئی کرائٹیریا کوئی معیار نہیں ہے. اسلام نے اس بارے میں بھی ہمیں بڑی زبردست ہدایات دی ہیں. تو اندر کے جو اعمال ہیں نا، آج جس عمل پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا آپ کے سامنے، ان میں ایک عمل جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسے بد اخلاق بنا دیتا ہے، وہ ہے غضب، غصہ غیر ضروری. آج آپ نے بات پہ دیکھا ہوگا بعض لوگ ہر وقت ایسے رہتے ہیں جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لگتا ہے جیسے ہی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے گرم رہتے ہیں ہر وقت. گھر میں جب آئیں گے بچے خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں، ابا آ گئے گھر میں، اماں آ گئی، اب پٹیں گے ہم. لب و لہجہ ایسا ہے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ گالم گلوچ، ذرا سی بات پہ ہائپر ہو جانا، ایک دم بھڑک جانا. یہ چیزیں پہلے کم تھیں، اب ہماری سوسائٹی میں اس کی مقدار بہت زیادہ بولو بڑھ گئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے. کون سی ایسی سوسائٹی میں ایسی چیز آ گئی ہے جس سے لوگ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں بھائی؟ حالانکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آسائشیں پہلے سے زیادہ ہیں. ہمارے باپ دادا کے دور میں تو یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، اب اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے لوگ. تو آرائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، آسائشیں بھی بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کا اسٹینڈرڈ بھی لوگوں کا، معیار زندگی بھی بڑھ رہی ہے. سواریاں اچھی، پہلے بسوں میں لٹک لٹک کے جایا کرتے تھے، کھڑکی سے چڑھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی. اسکولوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں آج کل، ہمارے دور میں تو اسکولوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بڑی بات تھی. تو کیسا معیار زندگی بلند ہوتا جا رہا ہے انسان کا، مگر اس کی طبیعت میں غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے، برداشت ختم ہو رہی ہے. اسلام کا حکم ہے کہ آپ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اگر یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا، صرف میڈیکل سائنس کی بات ہوتی، تو میں اس کو جمعے کے ٹاپک میں نہ چھیڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. صحابی کا شاید یہ خیال ہو کہ آپ فرمائیں گے نماز ٹائم پہ پڑھا کرو، زکوٰۃ ٹائم پہ دیا کرو، یہ بھی ضروری ہے، اس کا تو یہ تو اسلام کے ارکان ہیں. لیکن نبی نے ان کو یہ نصیحت نہیں کی. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ مزید کوئی نصیحت کیجیے. چلو یہ والی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے. اور مزید کوئی؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری نصیحت بھی یہی ہے کہ غصہ بولو مت کرو. صحابی نے بزبان حال کہا کہ ٹھیک ہے، دو باتیں، دو نصیحتیں ہو گئیں، اب تیسری بھی کوئی نصیحت ہو جائے. آپ نے فرمایا لا تغضب، تیسری نصیحت بھی یہ ہے کہ غصہ مت کرو. فردد مرارا، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو ریپیٹ کرتے رہے، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. کیوں؟ نبی جانتے تھے کہ ان کو جتنی ضرورت غصے پہ کنٹرول کرنے کی ہے، اتنی کسی اور چیز پہ کنٹرول کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر جو بھی برائی ہے غصے کی وجہ سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہو کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں تو ان کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کوالٹیز کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. ہمیں پہلے سے کسی کا پتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ بتاؤ بھائی، پتا ہے پہلے سے؟ نہیں پتا نا. لیکن کچھ علامتیں ہوتی ہیں. آپ سعودی عرب میں جاؤ، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس میں ملکی کون ہے غیر ملکی کون ہے، لیکن جس نے لال یوں ڈالا ہوا ہے، بڑا سا جبہ ہے اور رسا ایسے کر کے ڈالا ہوا ہے، تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے. اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے، ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے. زیادہ تر 100% نہیں، یہ انڈین یا پاکستانی ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا، عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے، لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے، حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی تو شکل سے غریب لگتا ہے، سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا، علامتیں، ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا،
اور کون جہنم میں جائے گا؟ یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو، نہ میں آپ کو دیکھ کے. لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں؟ جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. کیوں؟ جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے؟ جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے، ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا، نماز نہیں پڑھتا، تو ظاہری جو علامت ہے نا، اس سے کچھ باطنی علامت ہے، کچھ ظاہری ہے. میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے؟ جنت کے لیے، جہنم کے لیے؟ غالب یہ ہے. یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم. علامتیں کون سی ہیں؟ جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت ہی نیک تھا وہ، تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی. تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا، انہوں نے وراثت وغیرہ کا. تو جب انہوں نے بار بار کہا نا بہت نیک تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھی. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے، 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے، ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی؟ نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر تو باقی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا، اشراق نہیں، فرض نماز پڑھتے تھے. فرض نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا؟ مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہو گیا. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار؟ جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے، کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو، سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو، اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. وہ بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں، بے نمازی اچھا نہیں ہے، کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو. یہ ظاہری اعمال میں، باطنی کی میں بات کر رہا ہوں، لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے؟ کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی، تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی. ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا، 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے، ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو، جملہ تو مکمل، میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے؟ خراب کریں گے.